نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعنه أنه قال صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، ہم سب کی محبتوں کا مرکز اور ہماری عقیدتوں کا منتہا سید المرسلین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کا جز اور اس کا حصہ ہے. دنیا میں سب سے خوشگوار واقعہ جو پیش آیا تھا، کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے حسین لمحات وہ تھے جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے ناخوشگوار حالات اور سب سے دکھد گھڑیاں جس نے نہ صرف انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندوں اور پرندوں کو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے اور گوشے گوشے کو سوگوار بنایا تھا، وہ ہمارے نبی کا دنیا سے چلے جانا تھا. لیکن موت اور حیات تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. ہر آنے والا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے منشا اور چاہت سے آتا ہے، اور ہر جانے والا اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی اور اس کے چاہنے سے جاتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور یہ زندگی کا جو کھیل دنیا میں چلایا ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر دنیا میں کسی ہستی کو باقی رہنا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کی ذات گرامی تھی. باقی آپ بھی باقی نہ رہے. انک میت وانہم میتون وانکم یوم القیامۃ لتبعثون. تو اے نبی، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، سب دنیا سے جانے والے ہیں، اور سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ایک مرتبہ. سب جمع ہونے والے ایک جگہ پر، جس کو حشر کہتے ہیں. ربیع الاول کا یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا بھی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، نہ بالکل خوشی کے لمحات ہیں، نہ بالکل غمی کے لمحات ہیں. یہ خوشی اور غمی دونوں کو لے کر کے یہ مہینہ طلوع ہوا ہے ہمارے لیے. لیکن غور کرو آپ قرآن کریم پر. قرآن نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں. ایک آپ کی جسمانی ولادت ہے اور ایک آپ کی روحانی ولادت ہے. ولادت یعنی پیدا ہونا. آپ کی جسمانی ولادت تو آمینہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہا جو ہوئی تھی، جسم کے اعتبار سے آپ کا وجود دنیا میں آیا تھا، وہ آپ کی جسمانی ولادت تھی. اور یہ سفر آپ کا جسمانی ولادت کا شروع ہوا ہے محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ایک دوسری ولادت ہوئی جب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 550 اور 600 سال کے بعد اس بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا.
آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، یہ آپ کی روحانی ولادت ہے۔ اور یہ سفر آپ کا جسمانی ولادت والا سفر آپ کا محمد بن عبداللہ سے شروع ہوتا ہے، وہ 40 سال کا سفر ہے آپ کا۔ اور 40 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہو گئی تو آپ کی روحانی ولادت ہوئی، جس کو ہم نبی بنایا جانا کہتے ہیں، وہ سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو 23 سال پر مشتمل ہے۔ بات نہیں سمجھے ابھی؟ جسموں کے اعتبار سے دنیا میں آپ آئے تو 40 سال تک محمد بن عبداللہ بن کے رہے نا، آپ تو محمد رسول اللہ تو بعد میں بنے آپ، اور جب آپ کو نبی بنایا گیا تو یہ آپ کی روحانی ولادت ہوئی گویا۔ تو یہ سفر آپ کا 23 سال ہے، کل ملا کے 63 سال۔ لیکن آپ قرآن کریم پر غور کریں گے، قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں ہمارے نبی کی جسمانی ولادت کو بیان نہیں کیا گیا، کسی بھی آیت میں۔ کتنی مرتبہ ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان گنت جگہ پر ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور بھرا ہوا ہے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ فرمایا تو آپ کی روحانی ولادت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن دوسری جگہ پر آپ کی روحانی ولادت کو اس طرح بیان کر رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن تیسری جگہ پر اس طرح بیان کر رہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دیکھو، محمد رسول اللہ، وما محمد الا رسول، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لفظ آ رہا ہے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جسم کے اعتبار سے دنیا میں آئے، یہ بھی تمہارے لیے مفید ہے۔ آپ کے آنے سے دنیا میں برکتیں آئی، ظلمتیں چھٹی، تاریکیاں کافور ہو گئی، حیوانیت کا جو ننگا ناچ تھا پوری دنیا کے اندر چل رہا تھا، آپ کے آنے سے فضا جو ہے ہموار ہوئی اور حالات سدھرے آپ کے آنے سے۔ لیکن پوری کائنات کے لیے آپ کی روحانی ولادت قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ رہے گی، آپ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی جسمانی ولادت کو کہیں بیان نہیں کیا، آپ کی روحانی ولادت کو بیان کیا۔ لیکن آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا ماں کے اوپر دوپٹہ اڑا دے تو اس کی بیوی بن جاتی ہے، ماں بیوی بن جاتی تھی۔ کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرنا، کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرنا، اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کر کے شعر و شاعری، شباب و کباب کی مجلسیں گرم کرنا، اور نہ جانے کیسی کیسی حفوات اور گندگیوں کو وہاں پر پھیلانا، سیٹیاں بجانا اور لوگوں کی آبرو اور عزتوں کی طرف جو ہے اشارے کرنا، یہ سارے کام اللہ کے گھر میں بیٹھ کر زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، اخلاق بگڑے ہوئے تھے، اعمال انتہا درجے کے فاسد اور فاجر ہو چکے تھے، انسانیت نام کی ان کے درمیان اور ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ ہر طرح کی حیوانیت اور درندگی پر وہ لوگ اترے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یعنی اپنی بعثت سے، اپنی رسالت سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے ذریعے اور تعلیمات کے ذریعے یہ ساری چیزوں میں آپ نے سدھار لانے کی محنت کی، اور اس محنت کا اثر قیامت کی آخری صبح تک جاری رہے گا۔ اب یہ جمعہ کا وقت تو نہ آپ کی صورت کو بیان کرنے کا ٹائم دیتا ہے، نہ آپ کی سیرت، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورت کے بالوں میں کہ بھی قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے ہیں، نبی کی سیرت کا کوئی زاویہ اور پہلو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند بالکل نکلا ہوا ہے اور آپ ایک بہترین قسم کا جبہ آپ نے زیب تن کیا اور پہنا ہوا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی کہ نبی کے چہرے انور کو دیکھتا تھا
کافی دیر تک میں یہ کشم میں رہا کہ خوبصورت زیادہ کون ہے. حضرت علی کہتے ہیں جو آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے بھائی کے لڑکے بھی ہیں، ان سے زیادہ آپ کی سیرت کو اور آپ کے حسن و جمال کو کون بتا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ آخر وقت میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. صحابہ اکرام آپ کے ایک ایک حلیے کا تذکرہ کرتے ہیں. صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کتنا غور سے صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا. آپ کے چہرے انور سے صحابہ کی ٹک ٹکی نگاہیں کبھی ہٹتی نہیں تھی، اتنا غور سے دیکھا تھا. صحابہ یہ بھی بیان کرتے کہ ہمارے نبی کے داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہوئے تھے. کوئی بیان کرتا ہے کہ 17 بال سفید ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ 18 بال سفید ہوئے تھے، کوئی 19 اور ایک 20 کی روایت بھی ہے. یہ الگ الگ باتیں اس لیے کہ کسی صحابی نے جا کر کے اس کو گنا تو نہیں، جتنا اپنے فہم و ادراک سے سمجھا تو کسی نے 17، کسی نے 18 اور کسی نے 19 اور کسی نے 20 کی روایت بیان فرمائی. صحابہ یہ سب بیان کرتے ہیں. آپ کے بال گھنگریالے تھے لیکن پورے بال آپ کے گھنگریالے نہیں تھے، آدھے بال آپ کے گھنگریالے تھے اور آدھے بال آپ کے بالکل سیدھے تھے. آپ کی زلفیں کیسی ہوتی تھی، آپ کی جو ہے ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، یہ ساری چیزیں صحابہ بیان کرتے ہیں. لیکن صورت کو بیان کرنے سے ثواب تو ضرور ملے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صورت کو بیان کرنے سے ثواب تو ضرور ملے گا. جہاں نبی کا تذکرہ ہوگا، نبی کے جس شکل و شباہت کا تذکرہ ہوگا، کہنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سننے والے کو بھی ثواب ملے گا. محدثین تو یہاں تک کہتے ہیں اگر اتباع سنت کی نیت ہو تو ہمارے نبی کا وصال پیر کے دن ہوا ہے، اور اگر کوئی اس نیت سے اللہ سے یہ دعا مانگے کہ میری موت بھی پیر کے دن آئے، اس اتباع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ختم ہوئی، یعنی دنیا سے آپ گئے پیر کے دن، میں بھی آپ کی اتباع میں پیر کے دن مروں، یہ اللہ سے دعا مانگے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اتباع، نیت اتباع کی اگر ہو تو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، پوچھنے لگے، جس میں افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا، زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو پوچھنے لگے کہ آج کا دن کون سا دن ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اتوار کا دن ہے. کہا کہ کل کون سا دن ہے؟ کہا کہ کل سوموار یعنی پیر کا دن ہے. تو کہنے لگے کہ کل انشاءاللہ میں بھی اپنے نبی کے ساتھ مل جاؤں گا جا کر. کہا کہ کیسے مل جائیں گے آپ ابا جان، آپ کیسے نبی سے مل جائیں گے جا کر؟ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میرا نبی دنیا سے پیر کے روز دنیا سے رخصت ہوا ہے، ابو بکر بھی نبی کی اتباع میں اور سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے، میری موت بھی پیر کو آنا چاہیے. چنانچہ دوسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا. تو اگر نیت اتباع کی ہو تو مرنے کے دن میں بھی اگر، یعنی انتقال والے دن میں بھی اگر آدمی اتباع کی اگر نیت کر لے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. تو صورت کو بیان کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے نبی کی سیرت کی، ہمیں ضرورت ہے نبی کی. آپ کے عقائد کیسے تھے؟ آپ عقائد میں بہت پختہ تھے. کتنے پختہ تھے کہ سارے مکہ والے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ عمل چھوڑ دو، پورے عرب کا بادشاہ آپ کو مان لیتے ہم. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی پورے عرب کی اور مکہ کی کوئی خوبصورت اور حسین لڑکی آپ کو دے دی جائے، ساری لڑکیاں آپ کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ چھوڑ دو. اور کہتے ہیں کہ سرداری چاہتے تو سرداری دیں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو پورے عرب کا مال کے خزانے اور ڈھیر کے ڈھیر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں 100% اس میں کامیابی ہے، اور یہی دنیا کے لیے راہ نجات ہے، اور یہی دنیا کے لیے کامیابی کا زینہ اور سیڑھی ہے. اس کام کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرا فرض منصبی ہے. عقیدہ اتنا مضبوط. آپ نے فرمایا اگر میرے ایک دائیں ہاتھ میں یہ سورج لا کر رکھ دیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں اگر یہ چاند لا کر کے رکھ دیتے ہیں، تب بھی مجھے کامیابی اسی راستے میں نظر آتی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا اس کام. آپ عقیدے میں اتنے مضبوط، تو آپ کے اخلاق، پھر آپ کی عبادت،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ اتنی عبادت کے ذوق اور شوق رکھنے والے تھے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، آپ اتنی راتوں میں لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے عبادت کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزوں کو کوئی تفصیلی مجلس میں سننے اور سنانے کی ضرورت ہے، عقل کو والے تو کرتے ہی نہیں کچھ ایسی مجلس، اور جمعہ میں اتنا لمبا ٹائم رہتا نہیں ہے بیان کرنے کا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، نہ یہاں نبی کی صورت کو کچھ بیان کر سکتے ہیں نہ سیرت کو، اس کا بالکل موقع نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی خوبصورت، آپ اپنے باطن کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ اور صرف نبی ہمارے نبی نہیں ہے، قرآن صرف ہمارا قرآن نہیں ہے، محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہمدرد و غم گسار بن کر کے آئے ہیں، اور نجات کا راستہ بتانے والا بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو جو ماننے والے ہیں انہوں نے نبی کو اب تک نہیں سمجھا، سیکھا، ان کے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو، عقائد کو، آپ کی زندگی کو۔ جب نبی کے ماننے والوں نے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، پرکھا نہیں، اور اس کو برتا نہیں اپنی زندگی میں، تو وہ لوگ جو نبی کی زندگی سے نا آشنا ہے، نا واقف ہیں، جو نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، وہ کیسے نبی کو پہچانیں گے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے حسین چہرے پر لوگ تھوکنا چاہتے ہیں، اتنے خوبصورت اور روشن اور تابناک جو ہے زندگی پر لوگ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، گستاخی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان بیچاروں کی ناکام کوشش ہے۔ سورج کو تھوکنے سے یا سورج کی طرف گرد و غبار ڈالنے سے وہ میلا نہیں ہوتا، چاند کی تابناکی پر جو ہے دھول اور مٹی ڈالنے سے اس کی روشنی ماند نہیں پڑتی، کسی ماہ جبی اور حسین چہرے پر کی طرف جو ہے دھول اڑانے سے اس کا حسن و جمال کم نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار یہ گستاخیاں، یہ بار بار ہمارے نبی کے تعلق سے غلط باتیں کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو مسئلہ کیا ہے اس کو بنیادی طور پر سمجھ لو۔ اس امت کی حیثیت جو ہے نا طبیب اور ڈاکٹر کی ہے، اور جو اسلام کو اور نبی کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، ان کی حیثیت پیشنٹ اور مریض کی ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے ایک عالم ہاسپٹل سمجھ لو۔ کیا ہے؟ عالم ہاسپٹل۔ ایک نیا عالم بتا دے رہا آج میں آپ کو، ہاسپٹل ہے، اور ہاسپٹل میں دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ویسے اور بھی اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ انہی کے ریلیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے مددگار ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور پیشنٹ ہوتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، برابر۔ مریض تو مریض ہے، دیکھو مریض کبھی جو ہے بہکی باتیں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مریض جو ہے بیماری کی تاب نہ لا کر وہ جو ہے ڈاکٹر کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا، آپریشن کرتے وقت، نشتر مارتے وقت اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے۔ مریض اپنے بیماری کی وجہ سے اور اپنے جو ہے شدت مرض کی وجہ سے کبھی وہ ڈاکٹر کو برا بھلا اور گالی بھی دے دیتا ہے، برابر ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آگے بڑھ کر چلو، مریض تو مریض ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ قابل ترس ہے، وہ قابل ہمدردی ہے، وہ کبھی کبھی پاگل بھی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اسی دیوانگی اور پاگل پن میں وہ خیر خواہ کو، ڈاکٹر کو جو اس کا ترس کھانے والا ہے اسی کو غلط نگاہ سے دیکھتا، اسی کو برا سمجھتا ہے۔ جی، لیکن ڈاکٹر کیا کرتے رہتا ہے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہمدردی ہی کرتا ہے، ڈاکٹر اس کا نشتر کرتا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اور اس کو اچھی سے اچھی دوا تشخیص کرنے کے بعد تجویز کرتا ہے کہ یہ تم اچھے ہو جاؤ گے، یہ پابندیاں ہیں تمہارے لیے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، اس سے مقابلہ نہیں کرتا، ڈاکٹر جوش میں نہیں آتا، اس لیے کہ مریض تو بیچارہ قابل ترس ہے،
اب اگر ڈاکٹر اس مریض پر غصہ ہونے لگے، ڈاکٹر اس مریض کو جھڑک دے، ڈاکٹر اس مریض کو بدلے کی آگ میں اگر جل کر کے مارنے لگے، ہاسپٹل سے اس کو نکال دے اور اس کا علاج نہ کرے، اس کی تیمارداری نہ کرے، اس کے لیے دوا اور علاج کا انتظام نہ کرے، تو آپ بتائیے غلطی پیشنٹ کی ہے یا ڈاکٹر کی ہے؟ بولو نا یار، اس کی ہے؟ ڈاکٹر کی ہے نا؟ وہ تو ڈاکٹر کا کام ہے اس کو ہمدردی کرنا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو مریض ہے، لیکن یہ تو مریض نہیں ہے نا، اس کا دماغ تو صحیح ہے، اس کی باڈی سلامت ہے، اس کا دماغ صحیح ہے، اس کا سب کچھ جو ہے سلامت ہے، اسے تو ہمدردی ہی کرنا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا، دنیا ہمیں دہشت گرد کہتی ہے، دنیا ہمیں جو ہے فنڈامنٹلسٹ کا الزام دیتی ہے، دنیا ہمیں دقیانوس کہتی ہے، دنیا ہمیں بنیاد پرست کہتی ہے، دنیا ہمیں یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے عنوانات دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ سب کہنے والے اس وقت عالم ہاسپٹل میں بیمار ہے، پیشنٹ ہے، کوئی کم بیمار ہے، کوئی زیادہ بیمار ہے، کوئی اور زیادہ بیمار ہے، کسی کا دماغ ہی خراب ہو گیا، اس لیے دماغ کی خرابی کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم بھی بدلے کی بھاونا میں اور بدلے کی آگ میں اگر ہم انہیں برا بھلا کہیں اور ہم سڑکوں پر نکل جائے، جوش انتقام میں اگر ہم بھی آگے بڑھ جائے، تو پھر میرے بھائیوں ہم ڈاکٹر نہیں رہیں گے، ہم بھی بیمار مانے جائیں گے، ہم ڈاکٹر نہیں رہیں گے۔ اس لیے اب یہ ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان نادانوں تک، ان بیچاروں تک، ان قسمت کے ماروں تک اور ان جو ہے محروم نصیب والوں تک ہم نے آج تک نبی کا نہ پیغام پہنچایا، نہ نبی کی صورت پہنچائی، نہ نبی کی سیرت پہنچائی کہ ہمارے نبی تھے کیسے۔ اب نبی تو قبر سے لائے نہیں جا سکتے ہیں، زندہ رہے گی تو آپ کی تعلیمات قیامت کی آخری صبح تک زندہ رہے گی، آپ کے اخلاق زندہ رہے گی، اخلاق کتابوں میں ہے، عقائد کتابوں میں ہے، آپ کی عبادتیں کتابوں میں ہیں، آپ کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کتابوں میں، احادیث میں موجود ہے۔ ان کو پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر میدان عمل میں دنیائے انسانیت کے سامنے اگر کوئی پیش کر سکتا ہے نبی کی زندگی اور سیرت کو، وہ مسلمان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ابھی نبی کی صورت کو اختیار کرنے تیار نہیں ہے، سیرت کیسے پہنچائیں گے؟ ابھی تو ہماری گاڑی صورت اختیار کرنے تک نہیں پہنچی ہے، بڑی تعداد جو صورت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، صورت نہیں بنا سکتے ہیں نبی جیسی۔ کیسی کیسی صورتیں ابھی بنائی جا رہی ہیں، بال کیسے کاٹے جا رہے ہیں، لباس کیسا پہنا جا رہا ہے، زبان سے گفتگو کیسی کی جا رہی ہے، ہوٹل پہ بیٹھے تو کیا گفتگو ہو رہی ہے، نگاہ ہے تو اس سے کیا دیکھا جا رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین جب ہو رہی ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا معاملات کی صفائی ہے، زندگی کا کون سا گوشہ اور پہلو ہے جو نبی کی سیرت اور صورت سے ہمارا میل کھاتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر وہ اگر ہمارے نبی کو جانیں گی نہیں ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کے، تو پھر یہی ساری باتیں کرے گی۔ ابھی تک تو صورت پر نہیں آ سکے ہم لوگ۔ کفن سے منہ میرا کھولا تو یوں بولے، کفن سے منہ میرا کھولا تو یوں بولے، ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ ایمان والا اور نبی کا امتی صورت تو اپنا لے کم سے کم ابھی پہلے۔ یہ ربیع الاول کا پورا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے ہم کو کہ نبی کی شکل پر آ جاؤ اور نبی کی سیرت پر آ جاؤ، دنیا تمہیں گلے لگائے گی، گلے لگائے گی۔ 40 سال آپ نے جو آپ کی ولادت والی زندگی گزاری، جس کو میں نے جو ہے جسمانی ولادت کہا، بچپن سے لے کر کے 40 سال کا زمانہ، ہمارے نبی کو کسی نے بد اخلاق نہیں کہا، بد کردار نہیں کہا، معاملات میں غلط کار نہیں کہا آپ کو۔ ہاں بعد میں لوگوں نے ساحر، جادوگر ہے اور کاہن ہے اور یہ دوسری باتیں کہی، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ماننا نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ماننا نہیں تھا ان کو۔
جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ایگریمنٹ ہو رہا تھا، جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اور اس پر جو شکے اور دفعات لکھی جا رہی تھی، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے پر مامور کیا گیا، تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو قریش مکہ نے سب سے پہلے اسی پر اعتراض کیا، نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، بولے کیا لکھو؟ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حیثیت سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی حیثیت سے اگر ہم مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ محمد بن عبداللہ لکھنا ہے، لکھا گیا، پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اگر قریش مکہ اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں مان رہے تھے، مٹانے لگایا صلح نامے سے انہوں نے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی حیثیت سے کیا مان رہے ہیں؟ اب آپ بولیں گے مانتے تو ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن کیسا ماننا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے اسے تم لے لو، اور نبی جس راہ سے، جن امور سے، جن کاموں سے تم کو روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ کیا ہماری زندگی آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے کہ نبی نے جو بتایا ہم نے اس کو اپنا لیا، نبی نے جو ہماری زندگیوں سے چھڑایا ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیا یہ پہلو ہماری زندگی کا روشن ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب یہی نکلا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں مانا، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو مان لیا۔ اس لیے سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسے ہوگی؟ صرف جلسوں سے نہیں، بیانات سے نہیں، سیرت زندہ ہوگی، لوگ اپنی آنکھوں سے سیرت کے روشن پہلوؤں کو اور روشن زاویوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، مسلمانوں کی پریکٹیکلی اور عملی زندگی سے۔ کہیں کوئی مسلمان گالی دیتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، یہ سماج میں معاشرہ بنانا پڑے گا ہم کو، یہ ہے سیرت کا پیغام، کوئی گالی دیتا ہوا نظر نہ آئے، کسی مسلمان کا چہرہ نبی کی سنت سے اور داڑھی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے نبی اور سیرت کا پیغام۔ کسی کے بھی ساتھ کوئی ایمان والا اگر معاملہ کرتا ہے اس میں جھوٹ کا کبھی سہارا نہ لیتا ہو، وہ وعدہ خلافی کبھی نہ کرتا ہو، وہ دغا بازی کبھی نہ کرتا ہو وہ، لیکن ان سارے پہلوؤں سے ہماری زندگی بہت دور نظر آتی ہے، بہت دور نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آپ نبی کو کیسے پہچانیں گے یہ بیمار لوگ کہ ان کے نبی کون تھے؟ لیکن میرے بھائیوں، ہر شر کے اندر خیر کا پہلو آتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جنہیں تم برا سمجھتے ہو، شر کا پہلو اس میں نظر آتا ہے تم کو، لیکن اس میں خیر ہوتی ہے۔ آج کسی گستاخی کرنے والے نے گستاخی کیا، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ گستاخی کرنے والوں کو ایمان ملتا ہے۔ اس سے پہلے ہائی لینڈ کے اندر ہوا، اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا، وہ دونوں کو ایمان ملا جنہوں نے نبی کے کارٹون بنائے، اور اس نے کہا وہ کسی سوئٹزرلینڈ کی کسی مقابل پارٹی کا جو ذمہ دار تھا جس نے نبی کے کارٹونوں کی نمائش کی تھی، اور اس کا نمائشی اور کمپٹیشن کا اس نے پروگرام رکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 15 پارے تک قرآن میں غلطیاں ڈھونڈی، نبی کے خلاف میں نے باتیں ڈھونڈی، اور میں نبی کے خلاف لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں لکھتا گیا وہ سب کچھ لکھا ہوا نبی کے حق میں ہو گیا۔ یعنی وہ لکھ رہا تھا مخالفت میں، لیکن وہ سب کچھ لکھا اس نے موافقت میں اور نبی کے سپورٹ میں اس نے لکھا، اس کو ایمان نصیب ہوا، کارٹون بنانے والے کو ایمان نصیب ہوا۔ اب دیکھیے گستاخی ہوئی، کہیں پر بھی کسی نے جو بھی کہا، تو ایک رکشہ چلانے والا، ایک حمالی کرنے والا، ایک ٹرک ڈرائیور انسان، ایک معمولی سا آدمی جس کی زندگی میں نمازوں کا کبھی اہتمام نہیں، جو کبھی کبھی اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، بیچارہ ایسی ویران اور اجڑی ہوئی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا ایمان بھی اس وقت جوش میں ہے کہ بھی ہمارے نبی کے تعلق سے ایسی گستاخی ہوئی، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایمان کی یہ کیفیت موجود ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایمان کا ادنا یہ درجہ ہے
ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اپنی جان سے زیادہ ہو. ادنا درجہ ہے. کامل درجہ تو یہ ہے کہ ہم جان دے دے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, بالکل ریڈی ہے, وہ موقع ملے ان کو, حالات ایسے سازگار ہو تو جان دے دیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ صرف محبت اور محبت کا اظہار جو مختلف طریقوں سے سیرت النبی کے عنوان سے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم کرتے ہیں, یہ ادنا کوشش کافی نہیں ہوگی ہمارے لیے. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا. بہنوں کو سمجھائیے, بیٹیوں کو سمجھائیے, بہت خطرناک موضوع ہے یہ. تو ارتداد ہمارے گھروں پر آ چکا ہے, بہت خطرناک موضوع ہے. بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھائیے, کاؤنسلنگ کیجئے, ان کی ذہن سازی کیجئے, ان کی روزانہ کوئی ایسی کتاب جس میں اسلام کی حقیقت, اللہ والوں کی جو ہے کہ سیرت و زندگی, نبی کی سیرت و صحابہ کی زندگی جس میں موجود ہو, وہ پڑھ کر سنائیے ان کو بار بار. یہ ممبر سے یہ بات میں نے کہی ہے آپ کو. یہ ماحول گھر میں بنانا پڑے گا. اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں, جو سلگتا ہوا موضوع اس وقت ہے ہمارے اوقاف کا, 2-3 منٹوں میں. یہ اوقاف کا جو معاملہ ہے ہمارا, وہ تو چلا گیا. اب پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کیا گیا, اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ وہ پاس نہیں ہوا. وہ جی پی سی کے پاس چلا گیا, جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس وہ چلا گیا ہے. اس وقت تو جو ہے اس کمیٹی نے, جس میں ہمارے لوگ بھی ہیں, تمام ملک کے لوگوں سے رائے عامہ طلب کی گئی ہے. رائے عامہ سمجھتے ہیں نا, عام لوگوں کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اس وقف ایکٹ کے اندر 1984 یا 85 سے ترمیم ہوتی چلی آئی ہے. اخیر میں جا کر ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین, اللہ تعالی ہمارے علماء کو جزائے خیر دے, اس امت کی فلاح و بہبودی کے لیے اور اس ملک میں اسلام کی تابناکی کو, اس کی روشنی کو اور اس کی جو ہے قندیلوں کو جلاتے ہوئے ان لوگوں نے ہر محاذ پر محنتیں کی. مولانا ولی رحمانی صاحب, اللہ تعالیٰ قبروں کو نور سے منور فرمائے, بے تحاشا کوشش اور کا جو ہے محنت کرنے کے بعد انہوں نے 2013 میں جو وقف ایکٹ بنا تھا اس پر انہوں نے محنت کی تھی, اور وہ 2013 میں وقف ایکٹ بنا تھا جو ہمارے حق میں ہے, ابھی بھی وہی ہے 2013 کا. اس وقت تو گورنمنٹ اس میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے, 40 ترمیمات گورنمنٹ اس میں کرنا چاہتی ہے. اس میں سب سے بڑے نقصان دہ بات یہ, وہ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر اس میں خدا نہ خواستہ اگر تبدیلی اور ترمیم ہو جاتی ہے, انٹرفیئر اگر ہو جاتا ہے اس ایکٹ کے اندر, تو سارا ادھیکار وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے نکل کر کے ضلع ادھیکاری اور کلیکٹر کے پاس چلا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے, ضلع ادھیکاری اور کلیکٹر کس کا آدمی ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم محتاج ہو جائیں گے. اس ملک کے اندر تیسرے نمبر کی پراپرٹیز اور جائیداد تیسرے نمبر کی مسلمانوں کے پاس وقف کی صورت میں. وقف کیا ہے؟ ہمارے پروجوں نے, ہمارے جو ہے بزرگوں نے, ہمارے پیشرو اسلاف نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, مسلمانوں کے بچھڑے لوگوں کے لیے, اس قوم مسلم کی ابتری اور ناشائستگی حالتوں کو دور کرنے کے لیے, ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں. اور ابھی پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی اس میں یہ بات کھل کر کے آئی, 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں اس ملک میں مسلمانوں کی وقف کی ہے. کتنی؟ 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ. کچھ زمینوں کی شکل میں اور الگ الگ شکلوں میں, تفصیل کا بالکل وقت تو نہیں ہے. بہرحال اس وقت جو ہے تیسری بیٹھک جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ہوئی ہے, اس میں ہم سب سے رائے مانگی جا رہی ہے کہ آپ اس تبدیلی کے سلسلے میں کیا کہتے. تو آپ کیا کہتے بولو؟ مجھے تو عقل قوہ میں کہیں بھی اس کی ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے. میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں, مالیگاؤں ہے, دھلیا ہے, بامبے ہے, فلاں ہے, شہروں کے اندر لوگ کاؤنٹر لگا کے بیٹھے ہیں تاکہ وہ بارکوڈ جو انہوں نے دیا ہے نا, مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بارکوڈ جاری کیا گیا ہے, ای میل آئی ڈی, اپنی ای میل آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنی رائے پیش کرو. کیا مسلمان اپنے وقف کی حفاظت کے لیے اس کے لیے بھی بیدار نہیں ہو سکتا ہے؟ سارا کام علماء اکرام کریں گے, سارا کام قوم کے جو ہے درد رکھنے والے لوگ کریں گے. اس لیے ابھی بھی بہت کم رائے وہاں پر پہنچی ہے. کم سے کم 50 لاکھ رائے بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس جو ہے
ترمیمی بل کو آنے کے لیے بڑی دشواریاں ہوں گی اور وہ کینسل اور رد ہو سکتا ہے. اس لیے آج سے کوشش کیجئے, 13 ستمبر تک اس کا وقت تو باقی ہے, لہٰذا آپ اپنی رائے پیش کیجئے ای میل آئی ڈی کے ذریعے, بارکوڈ پر جو طریقہ بتایا گیا ہے, اور آپ یہ بتائیے کہ ہمیں یہ جو ہے ترمیم ہمیں پسند نہیں ہے اور منظور نہیں ہے. میرے بھائیوں, اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو ہم پہلے سے زیادہ ہماری حالت بگڑ جائے گی. لیکن اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ یہاں ہاتھ ڈالنے کا موقع ان کو کیوں ملا ہے؟ ہماری خیانت کی وجہ سے. کس کی خیانت ہے اس میں؟ ہماری خیانت کی وجہ سے. مسجدوں کے مال کو کھا لینا, مسجدوں کی دکانوں کے کرائے نہ دینا, اوقاف کی پراپرٹیز کو ہڑپ کر جانا, جن متولیوں کو, جن ذمہ داران مسجدوں کو, جن ذمہ داران درگاہوں کو, جن ذمہ داران جو ہے سوسائٹیوں کو ہمارے پوروجوں نے کروڑوں اربوں خربوں کی جو ہے جائیدادیں اور زمینیں اور پراپرٹیز وقف کی تھی تاکہ یہ غریبوں کا بھلا ہوتا اور بچھڑے لوگوں کو آگے لایا جاتا, ان لوگوں نے جو ہے اس کو کھا لیا. جیسا نظام اس کا سنبھالنا چاہیے تھا نہیں سنبھالا. میرے بھائیو, آج بھی میں بتاتا ہوں, دلی کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر پرانا کرایہ ماہانہ 1 روپیہ چل رہا ہے مولانا, 1 روپیہ, کہیں 120 روپیہ, کہیں 100 روپیہ, کہیں 75 روپیہ پہ پرانی مسجدوں اور مدرسوں کی اور درگاہوں کی جو ہے عمارتوں کو لوگ کرائے پر لیے ہوئے, اور وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں, وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اور کسی ذمہ دار سے جب حساب مانگا جاتا ہے وہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ خیانت کا لامتناہی سلسلہ اور ایک طویل سلسلہ اس ملکوں کے اندر ہم نے اللہ کی پراپرٹی کے سلسلے میں اپنایا ہے. اس لیے حکومت وقت کی گندی نگاہ اس پر پڑی ہے اور وہ اس کے اندر جو ہے انٹرفیئر کر کے یہ ساری پراپرٹیز اور جائیداد کو ہم سے لے کر کے ہمارے سارے ادھیکاروں کو اور ہمارے سارے رائٹس کو لے لینا چاہتے ہیں. یہ خیانت کا راستہ ہم نے کھولا ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ جس کو مسجد, مدرسہ, درگاہ, کسی بھی سوسائٹی کا ذمہ دار بنایا جائے, میرے بھائیو اللہ کا خوف پیدا کرے. ہمارے جامع میں ایک مرتبہ حضرت علامہ عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک جملہ سالانہ جلسے میں ہم سے فرمایا تھا, وہ جملہ مجھے بھی آج بڑے جو ہے کانوں میں میرے گونج رہا ہے. میں نے سنا تھا حضرت فرما رہے تھے کہ مسجد اور مدرسے اور ان درگاہوں کے وقف کے مالوں کو سانپ اور بچھوؤں سے زیادہ خطرناک سمجھنا, سانپ اور بچھوؤں سے زیادہ اس کو خطرناک سمجھنا. سانپ اور بچھو کا زہر تمہیں جتنا تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نام پر کی جانے والی یہ وقف کی پراپرٹیز, یہ مسجدوں مدرسوں کے پیسے تم کو ہلاک و برباد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیانت سے بچائے, پوری امت کو بچائے. اور اس مسئلے کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں, ہمیں جو ہے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کسی پر لان تان نہیں کرنے کا, کسی پر اشارے نہیں کرنا, کسی پر انگلیاں نہیں اٹھانا. خیانت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے, یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہماری حفاظت فرمائے, اور وقف ترمیمی بل جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کرے, ناکام کر دے, اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ ہمیں پورے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.